مجھے بھی بتا دے. حالات یہی ہے. صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا. صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھنے کوئی نہیں آتا. خدا کو راضی کرنے والی نماز کا طریقہ پوچھنے کوئی نہیں. کیسے پلے گا بال بچہ, کیسے گھر بار چلیں گے, راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے کہ اگر قبر کے اندر مولا تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا. میدان محشر کی بربادی میں تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو کہاں جاؤں گا. پل صراط کی تباہی کے وقت تیری کریمی اگر ساتھ نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا. حقیقی معنوں میں نبی کے تعلیمات کا اثر جو ہے صحابہ کرام پر ہوا ہے. نبی کی تعلیم کا صحیح اثر صحابہ کرام کے اوپر ہوا اور انہوں نے اس کی نبی کے فرمان کو صحیح سمجھا بھی انہوں نے ہی ہے. صحابہ کرام نبی کی ظاہری, باطنی, سیاسی, مادی جو بھی اخلاقی تعلیمات تھے سارے کا سارا اگر کوئی جماعت سمجھی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں سمجھا. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ سوچتے ہر کام جھوٹ پہ چلتا ہے. کاروبار میں اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا. کسی بھی دھندے میں اگر بات بنا کر کے نہیں پیش کریں گے تو میرا دھندا پٹ جائے گا. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, روح اللہ ہیں. آپ کے ساتھ ایک خادم رہتا تھا, ہر وقت ساتھ رہتا تھا. آپ نے 3 روٹیاں پکوائی اور خادم کے حوالے کر دیا کہ اس کو اپنے پاس باندھ کر کے رکھو, سفر پہ چل رہے ہیں, راستے میں کام آئے گا. دونوں اللہ کے نبی اور خادم ساتھ سفر کر رہے ہیں. راستہ جنگل کا آیا, اس نے چپکے سے 1 روٹی نکال کر کھا لی. کچھ دور سفر کرنے کے بعد اللہ کے نبی, اللہ کے روح اللہ عیسیٰ روح اللہ نے خادم سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے کہا, قریب آ جا, یہاں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے. جب روٹی کا تھیلی کھولا گیا تو اس میں سے 2 روٹی نکلی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ تیسری روٹی کہاں گئی. گرتی تو تینوں گر جاتی, بچتی تو تینوں بچ جاتی, 1 روٹی کہاں گئی. اس نے کہا اللہ کے نبی اللہ پاک کی قسم ہے میں نے نہیں کھائی. جیسے آج ہماری عادت پڑی ہوئی ہے بات بات پہ قسمیں کھانا, سانس سانس میں قسمیں کھانا. ہاں ہماری عادت ہے, اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ بات بات میں قسمیں کھانا یہ جھوٹا ہونے کی علامت ہے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے کھائی ہے اور یہ باتیں بنا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے حاجی اسلام علی صاحب تھانے دار کا پوتا ہے, اللہ سلامت رکھے, کہیے آمین. لمبی عمر عطا فرمائے, آمین. دعا جب بھی کیا جائے آمین کہا کیجئے. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, روٹی اس نے کھائی ہے. اللہ کے نبی سوچے کہ اگر جھوٹ بولنے والا میرے ساتھ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی ناراضگی میرے اوپر نہ آ جائے. یہ جھوٹا شخص اگر میرے ساتھ رہا تو کہیں اللہ کی پکڑ, اللہ کا عتاب میرے اوپر نہ آ جائے. آج ہمارا کیا ماحول ہے, ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ ماحول, یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی جو ہر وقت ہر لمحہ جھوٹ کی طرف گامزن ہے, کبھی ہم نے سوچا کہ اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کرے. کہتے کیا کریں جی, زمانے کی رفتار ہے, ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. کہیں میدان محشر میں اللہ نے کہہ دیا کہ زمانے کی رفتار ہے, سب کو جہنم میں جانا پڑے گا, کیا حال ہوگا وہاں پہ. کبھی ہم نے آپ نے سوچا
فوراً کہہ دیتے ہیں. کیا کریں ہم؟ زمانے کے حالات ہیں، ساتھ ساتھ نکالنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا، کہ کھانا کھانے کے بعد مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اور کہا اللہ کے حکم سے سونا بن جاؤ. سونا بن گیا. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر کے کہا سونا بن جاؤ، مٹی کی 3 ڈھیریاں سونے کی بن گئی. جب سے یہ واقعہ میں نے تفسیر میں پڑھا تو میں سوچتا ہوں کاش یہ سونا بنانے والا وظیفہ اگر بتا جاتے تو یہ سارا راجستھان نہیں، پورا ہندوستان نہیں، دوسرے ملک کے لوگ بھی میرا آ کر کے پاؤں دباتے کہ ذرا سونا بنانے کا وظیفہ مجھے بھی بتا دے. حالات یہی ہے. صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو راضی کرنے والی نماز کا طریقہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، صحیح معنوں میں صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ پوچھنے کوئی نہیں آتا. اگر میں سونا بنانے کا وظیفہ سیکھ جاتا پوری دنیا کے لوگ آ کر میرا پاؤں دباتے کہ ذرا سونا بنانے کا وظیفہ بتاتے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے 3 ڈھیریاں بنائی. قرآن میں ہے مٹی کے چڑیا، مٹی کا پرندہ حضرت عیسیٰ روح اللہ بناتے. ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیتوں کا. مٹی کا پرندہ بنایا، قم بِإِذْنِ اللَّهِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. پھونکتے تھے وہ پھڑ کر کے اڑ کر کے جا کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی. قسم خدا کی میں تو کہتا ہوں کہ آج اگر کوئی درویش کوئی فقیر ایسا ہوتا نا پوری دنیا کی عوام گمراہ ہو کر کے مر جاتی. کہتا دیکھو یہ مٹی کا پرندہ نہیں بنا رہا ہے، علل اعلان دنیا کے لوگ اس کو خدا ماننے لگ جاتے. جو حالات ہمارے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ دین میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. فوراً کہتے دیکھو کتنا بڑا ولی ہے، اس نے مٹی کا پرندہ بنایا اور پھونکا، زندہ ہو کر کے اوپر چلی گئی. حضرت عیسیٰ روح اللہ کا یہ معجزہ تھا. اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا تھا. ایک معجزہ یہ بھی تھا حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کہ کوڑھ کا مرض، جس کو کوڑھ کا مرض لگ جاتا حضرت عیسیٰ روح اللہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مرض کو دور فرما دیتا تھا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے 3 ڈھیریاں بنائی، کہا ایک میری ہے ایک تیری ہے اور یہ تیسری والی جو ہے یہ اس کی ہے جس نے وہ روٹی کھائی ہے. ایک تو میری ہو گئی، ایک تیری ہو گئی، اور ایک اس کی ہے جس نے وہ روٹی کھائی ہے. فوراً پر اللہ پاک کی قسم، قرآن کی قسم میں نے ہی کھائی ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ہے دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس دنیا کو لے کر کے. کہا مجھے کیا ضرورت ہے سونے چاندی کا، پہلی والی بھی، دوسری والی بھی، تیسری والی بھی، یہ سب تیری ہے، لے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تینوں ڈھیریاں تیری ہے، لے جا. اللہ کے نبی آگے چلے گئے. اب سارے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوگے کتنا بڑا بدماش تھا. اللہ کے نبی کا دولت کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، ہیرے جواہرات کی وجہ سے اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا. کتنا بڑا بے ایمان تھا، اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا سونے کے چکر میں. کیا وہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے، اس دور میں نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھے، آج نہیں ہے کیا؟ ابھی کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں پڑھا ہے